آگے اللہ تعالیٰ پھر مومنین کی صفت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا درجہ ہے اور جس کا حساب کتاب بھی آخرت میں سب سے پہلے ہوگا، اور یہ ایسا حکم ہے کہ یہ زمین پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر ہدیے کے طور پر دیا ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جن کی نماز میں خشوع ہو۔ نماز تو ویسے مسلمان ادا کرے گا، اس لیے کہ فرض ہے، اس کے بغیر تو گویا کہ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے کہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ فرض ہے، اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے۔ تو اس لیے نماز تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، کبھی اللہ یہ کہ عذر ہو، بیماری ہو، کہیں رہ جائے تو قضا پڑھ لے گا، لیکن خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز کے جو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور آداب ہے، اسی کے مطابق نماز پڑھنا، یہ خشوع ہے۔ اور جیسے ظاہری انداز میں وہ شریعت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہو، تو باطن یعنی دل کے اندر بھی خشوع ہو، عاجزی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنا چاہیے کہ جیسے وہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ جیسے آدمی کسی کو کہے، ڈاکٹر جیسے کہہ دیتے ہیں کہ بس مریض کے پاس آخری چانس ہے، 20% ہے، 15% ہے، تو اس وقت آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی کیا حقیقت۔ تو اس سے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے اس انداز میں پڑھے کہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد موت ہے، بس جاننا ہے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا تو واقعتاً دل میں خشوع پیدا ہوگا۔ ان کی آنکھیں پھر صحیح جگہ استعمال ہوگی، سجدے کی جگہ پر۔ ان کے ہاتھ وہ صحیح جگہ پہ ہوں گے، ہاتھ صحیح جگہ استعمال ہوں گے، ادھر ادھر وہ جو ہے نا ہاتھوں کو حرکت نہیں دے گا، پاؤں اس کی سیدھی ہوں گے، الفاظ پہ وہ غور کریں گے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اس کے بعد میں نے جانا ہے، اپنے رب کو حساب کتاب دینا ہو۔ تو اس لیے خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی ذہن میں، دل میں یہ رہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، رب العالمین ہے۔ تو ان کے سامنے آدمی اس احترام کے ساتھ کھڑے ہو کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو۔ اگر ایک آدمی غفلت کے ساتھ آ جاتا ہے، لاؤبالی کے ساتھ آ جاتا ہے، وضو بھی صحیح نہیں کرتا، اور ایک رسمی طور پر جان چھڑانے کے لیے آ کے اور کچھ ایک رسم ادا کر کے پھر جاتا ہے، تو یہ خشوع نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے علامات کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ پورا مجمع، پوری جماعت ہوگی نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھیں گے، لیکن ایک آدمی کے نماز بھی خشوع والی نہیں ہوگی۔ تو یہ آخری قیامت کے علامات میں سے، تو اسے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، اور یہ 5 مرتبہ ہے۔ تو اس لیے یہ تو اگر سال میں 1 مرتبہ ہو تو اس کے احکامات اگر آدمی جب پیش ہو تو سیکھ لے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کی طرف سے ندا جب لگ جائے اور 5 مرتبہ ہو تو اس کو صحیح سیکھنا چاہیے۔ اور اس نماز کی صحت، خشوع یہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب ہم اس قسم کی مجالس میں بیٹھیں گے کہ جہاں پہ یہ خشوع والی باتیں ہوں، نماز کی سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، تبلیغی حضرات جیسے کام کرتے ہیں تبلیغ میں جائے، وہاں اپنی نمازوں کو ٹھیک کروائے، اور اس طریقے سے جہاں بھی موقع ہو اپنے بچوں کو مدارس بھیجیں، علماء بنائیں، اور خود بھی علم حاصل کرنا جو مطالعے کا کام ہے اس کے مطابق احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دل میں بھی خشوع پیدا کر دیتے ہیں، اعضاء میں بھی قرار پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات ہی بھی کی ہے اس پر سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔